اچھا جی، ہاں سوال بتائیں۔ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے، جس طرح مطلب ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے، عربک میں تو نہیں آتا، اردو میں پڑھنا، اس کو کس سٹائل میں لینا ہے کہ یہ اس کو مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، مطلب میرے سے ڈائریکٹ کلام ہو رہا ہے، یا جہاں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا اس کانٹیکسٹ میں جا کے دیکھنا ہے اور پھر اس کو سمجھنا ہے؟ کچھ آیتیں ایسے لگتی ہیں بہت ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، کچھ ہوتی ہیں جن میں پھر پوری ریفرنس اور وہ آ جاتی ہیں۔ ایز ون ٹو ون بٹوین می اینڈ دا بک، کس کانٹیکسٹ میں لے کے پڑھیں اس کو سمجھنے کے لیے؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو ایز اے کانسیپٹ ہمیں سمجھ لیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ اصولاً تو پہلی کتاب ہے، لوح محفوظ میں تھی۔ جتنی بھی حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ تک قرآن کے احکامات آئے ہیں، وہ اللہ کے احکامات آئے ہیں، وہ ایک ہی احکامات ہیں، وہ یہ قرآن ہے، ام الکتاب ہے۔ کہیں اس کی ٹرانسلیشن آئی ان کی زبان میں جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی، کہیں اس کا کچھ حصہ آیا زبور کی شکل میں، بات ایک ہی ہے۔ اچھا، اس کے لیے اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے تو آپ اگر جو موجودہ بائبل ہے نا، انجیل ہے، وہ پڑھیں، آپ کو بڑی آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں کچھ حصہ ہوگا وہ آپ کو لگے گا کہ یہ اور ڈکشن ہے، کچھ اور ہوگا، وہ پتہ لگ جاتا ہے۔ اس حصے میں جو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کا ڈکشن ہے، اور قرآن کی کہیں آپ کو کنٹرڈکشن نہیں ملے گی۔ بیسک تو کانسیپٹ تین ہیں، ایک اللہ ہے، اس نے سب کچھ بنایا، آپ اس کے بندے ہیں۔ یہ بات بتانے کے لیے اس نے آپ کے پاس پیغمبر بھیجے ہیں، وہ پیغمبر اس کے خاص آدمی ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اگر اس وعدے کو توڑیں گے جو آپ نے اللہ سے کیا ہے تو آپ کا کیا انجام ہوگا، اور اگر نہیں توڑیں گے تو کیا انجام ہوگا، اور اس انجام کے لیے ایک موقع ہے جس کا نام آخرت ہے۔ بیسک کانسیپٹ یہ ہے۔ ہمارے پاس اب جو آخری پیغمبر کے تحت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہنچا، وہ ہم سب کے لیے ہے۔ وہ بی بی خدیجہ سے لے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سب سے پہلے سنا، آخری جو انسان ہے سب کے لیے۔ اس کے بیسیکلی اگر میں موٹے موٹے بناؤں تو تین ہی حصے ہیں۔ ایک تاریخی واقعات ہیں، ہم سب کے لیے ریلیونٹ ہیں، کچھ احکامات ہیں، ہم سب پہ لازم ہیں، اور کچھ وہ متشابہات ہیں، پریڈکشن ہیں، وہ کھلتی چلی جائیں گی، لیکن ہر زمانے میں اس کی نہ کوئی انٹرپریٹیشن بہرحال ہوتی ہے، ہم سب کے لیے۔ مجھے اور آپ کو قرآن یوں ہی سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ میں اس کی دو دلائل یا دو دلیلیں دیتا ہوں۔ پہلی تو یہ کہ جو سورہ فاتحہ ہے وہ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں، انداز بیان یہ ہے کہ پہلے وہ ہم سے اپنی تعریف کرواتا ہے، پھر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم سے یہ مانگو۔ ہم اسے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دے دے، بدلے میں پورا قرآن دے دیتا ہے۔ تو مختصراً قرآن صراط مستقیم ہے، تو آپ کو مل گیا۔ اس میں مکالمہ ہو رہا ہے، آپس میں بات چیت چل رہی ہے۔ جو کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ اللہ کو کہہ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، اٹس اے ڈائلاگ، ٹو پیپل آر ٹاکنگ۔ تو اس طرح پڑھیں گے ہم اس سے بات کر رہے ہیں۔ جہاں نصیحت آئے سمجھے وہ مجھے نصیحت کر رہا ہے، جہاں کوئی خوشی کی بات ہے سمجھے مجھے بتا رہا ہے، جہاں کوئی اطلاع وہ دیتا ہے سمجھے مجھے دے رہا ہے۔ اسی طرح پڑھنا ہے اس کو۔ اصول وہی ہے جو ہم نے شاید پہلے ذکر کر لیا، جہاں آپ رک جائیں، ہاں رک جائیں، کسی اور سے پوچھ لیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ سارے مطالب آپ پہ ایک دفعہ میں واضح ہو جائیں۔ کانٹیکسٹ ہے، ایک کتاب میں سب علوم ہیں دنیا کے، ہم سب علوم کے ماہر تو نہیں ہیں، تو ہم سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے۔ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے بچنا چاہیے کہ جناب یہ تو اس زمانے میں اتری تھی۔ اوکے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ آپ نے آنا ہے، تو آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ایک ہائپوتھیٹیکل بات، جذباتی ہو گیا میں۔ جناب وہ اس قرآن میں کہتا ہے اذا الشمس کورت، جب بس سورج جھڑ جائے گا۔ تو کب جھڑا ہے سورج؟ ابھی تک تو نہیں جھڑا، جھڑے گا کبھی۔ اچھا، اذا السماء انقطرت، سارے گر جائیں گے، کب گرے ہیں؟ اب تک تو نہیں گرے۔ تو اگر وہ آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے، وہ آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ مِّنَ الْمَاءِ، کہ میں نے ہر چیز زندہ چیز پانی سے بنائی، یہ بھی بتا رہا ہے۔ وہی بتا رہا ہے کہ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔
تو یعنی اس کو شروع بھی پتہ ہے، درمیان بھی پتہ ہے، آخر بھی بتا رہا ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں یہ آیتیں صرف قریش کے لیے اتری ہیں؟ اتنی ہوں سب کے لیے اتری، مطالعے بدلتے چلے گئے. وما علینا الا البلاغ المبین.